www.darsequran.com. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر صدق اللہ العظیم. یہ سورہ قمر کا دوسرا حصہ ہے. پہلے درس میں ہم نے سورہ قمر کی 17 آیات کا مطالعہ کیا تھا. کل آیات اس سورت کی 55 ہیں، تو بقیہ آیات کا مطالعہ انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں ہم کریں گے. فرمایا کہ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے جھٹلایا تو کیسے تھا میرا عذاب اور میری تنبیہات اور میرے ڈرانے والے. قوم عاد یہ عرب تھے، عمان اور حضرموت کے درمیان یمن میں ریت کے ٹیلوں پر آباد تھے. اللہ نے سورہ احقاف میں فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اذ انذر قومہ بالاحقاف، عاد کے بھائی کو یاد کیجئے جب اس نے اپنی قوم کو ڈرایا ریت کے ٹیلوں پر. ان کی وادی کا نام مغیث تھا، اور طوفان نوح کے بعد یہ پہلی بت پرست قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا. قوم عاد کا اللہ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے. سورہ شعراء میں اللہ حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کیا تم ہر بلند ٹیلے پر کوئی نہ کوئی نشانی تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہو اور مضبوط محلات بناتے ہو؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تم دارو گیر کرتے ہو، گرفت کرتے ہو، تو جابر اور ظالم بن کر گرفت کرتے ہو. معلوم ہوتا ہے کہ کفر کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی، ایک تو تعمیرات سے بڑی دلچسپی رکھتی تھی، مختلف مینار اور محلات اور مضبوط مکانات، یہ چیزیں وہ تعمیر کرتے تھے. اور دوسرا، جب کسی پر گرفت کرتے تھے تو بڑے ظالمانہ انداز میں گرفت کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو عرصہ دراز تک سمجھایا، لیکن قوم نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین. آپ کی قوم کے کافر لوگ کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں تجھے بیوقوفی میں اور دیکھتے ہیں تجھے جھوٹوں میں سے. ایک تو بیوقوف ہے معاذ اللہ، اور دوسرا تو جھوٹا بھی ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے
پیغمبرانہ انداز میں بڑی نرمی اور محبت سے جواب دیا، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں رب العالمین کا رسول اور پیغامبر ہوں۔ لیکن قوم نہ مانی۔ جب مسلسل تفہیم، تبلیغ اور دعوت کے باوجود قوم عاد کفر، سرکشی اور ظلم و ستم، دار و گیر اور اسراف اور فضول خرچی سے باز نہ آئی تو 3 سال تک بارش رک گئی۔ سخت قحط سالی، پریشان ہو گئے، بھوکے مرنے لگے تو خدا یاد آیا اور انہوں نے اپنے میں سے چند لوگوں کو منتخب کیا کہ جاؤ تم جا کر خدا سے دعا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو مانتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا ان میں سے اکثر قومیں اللہ کو ماننے والی تھیں۔ مطلقاً اللہ کے وجود کا انکار کرنے والی قومیں دنیا میں بہت کم گزری ہیں۔ اکثر ایسے تھے اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنا رکھا تھا، لکڑی کے معبود، پتھر کے معبود، لوہے اور تانبے کے معبود، سرداروں کو معبود، چودھریوں کو معبود، وڈیروں کو معبود، مذہبی رہنماؤں کو معبود، اپنے نفس کو معبود، اپنی ذات کو معبود، پیسے کو معبود، اغراض کو، خواہشات کو معبود بنا رکھا تھا انہوں نے۔ اللہ نے 3 قسم کے بادل بھیجے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، ایک سفید رنگ کا بادل، ایک سرخ رنگ کا بادل اور ایک کالے رنگ کا بادل۔ منادی نے پکارا، آواز آئی، اختر لنفسک او لقومک، ان 3 بادلوں میں سے کوئی ایک بادل منتخب کر لو۔ کون سا بادل تمہیں چاہیے؟ یہ سرخ والا، سفید والا یا کالے والا؟ کہنے لگے نہیں، یہ کالے والا بادل چاہیے، یہ خوب برسے گا۔ کالے بادل کے اندر پانی بہت ہوتا ہے۔ چنانچہ بادل ان کی بستیوں کی طرف امڑنے لگا، اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اللہ کہتے فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا، کہنے لگے قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پر خوب پانی برسائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، بل ہوا مستعجلتم بھی، یہ پانی برسانے والا عذاب نہیں، یہ پانی برسانے والا بادل نہیں، یہ تو وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے، میرے پیغمبر کو چیلنج کیا کرتے تھے، لاؤ اگر تم سچے ہو تو لاؤ عذاب، کر دو ہم کو تباہ، برساؤ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش۔ تو یہ وہ چیز ہے جو تم جلدی مانگا کرتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ آندھی چلنے لگی اور ہوا نے ان کو اپنے دوش پر اٹھایا اور اٹھا کر اوندے منہ گرا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ گرنے سے پہلے ہی ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے، بعض کہتے ہیں زمین پر گرتے تو ان کے سر جسم سے الگ ہو جاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم عاد کو اللہ نے جس ہوا سے ہلاک کیا، آپ نے اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ ہوا تو اللہ نے میری انگوٹھی کے سوراخ کے مطابق چلائی تھی۔ اتنی سی ہوا اللہ نے چلائی اور اس قوم کو اللہ نے اٹھا کر پٹخا، قد آور تھے۔ خود قرآن سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قد بڑے لمبے تھے اور زمین پر ان کا بڑا جماؤ تھا۔
اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر تیز آندھی چلائی سخت منحوس دن میں. دن کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، لیکن ان قوموں کے لیے دن اور ان افراد کے لیے دن ضرور منحوس ہوتے ہیں اور راتیں بھی منحوس ہوتی ہیں جو بدعمالیوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتی ہیں. ورنہ اللہ نے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا. لوگوں کا جو یہ خیال ہے معاذ اللہ کہ فلاں دن منحوس ہے، نہیں، ہر دن مبارک ہے جس دن اللہ کی عبادت کی جائے، اور ہر وہ دن منحوس ہے اس کے لیے جو اس دن میں اور اس رات میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ کہتے سخت منحوس دن میں ان پر تیز آندھی چلائی، تنزع الناس، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی. اللہ کہتا ہے اکھیڑ رہی تھی. اب ظاہر ہے کسی چیز کو اکھیڑنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے نہیں کہ ہوا چلی اور وہ اڑنے لگے. قد آور تھے، موٹے تھے، اور زمین پر ان کا جماؤ تھا، تو انہیں زمین سے اٹھانے کے لیے گویا کہ ہوا کو اپنی طاقت لگانی پڑتی تھی، اکھیڑنا پڑتا تھا. ایسے معلوم ہوتا تھا زمین سے ان کو اکھیڑا جا رہا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جسم بڑے لمبے تھے، اور اللہ کہتے ہیں اس طریقے سے ہوا ان کو اکھیڑ رہی تھی کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اکھڑی کھجوروں کے تنے ہیں، جیسے خشک کھجوریں ہوتی ہیں اس طریقے سے ان کے جسم تھے، لمبے لمبے، اور ہوا اٹھا اٹھا کر ان کو پٹخ رہی تھی. اللہ نے سورہ فصلت میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے ان پر تیز آندھی چلائی منحوس دنوں میں. سورۃ الحاقہ میں آپ سن چکے، اللہ فرماتے ہیں سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، اللہ نے ان پر آندھی کو، تیز ہوا کو مسلط کر دیا 7 دن اور 8 راتیں مسلسل. کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان میں تمہیں کوئی باقی دکھائی دیتا ہے؟ نام و نشاں مٹ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے، اس لیے جب کبھی تیز آندھی چلتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اے اللہ، میں اس ہوا کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس ہوا کے اندر جو خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر کے لیے اس ہوا کو بھیجا گیا ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں. اور اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس ہوا کے شر سے، اور اس ہوا میں جو شر ہے اس سے، اور جس شر کے لیے اس ہوا کو بھیجا گیا ہے اس سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. حضور دعا کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کا ذکر کرنے کے بعد فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میری تنبیہات اور میرے ڈراوے اور میرے ڈرانے والے کیسے رہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ ارے ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ بار بار سوال کر رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو مشکل بنا رکھا ہے، اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان. 80 سال کے بوڑھے
بعض اوقات دوسری زبان کا ایک لفظ بھی صحیح نہیں بول سکتے. انگلش کا آپ ان کو کوئی لفظ سکھانا چاہیں، کوشش کریں، تب بھی ان کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا. لیکن 80 سال کی عمر میں اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ناظرہ قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اللہ نے پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، اللہ نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ، نابیناؤں کے سینوں میں محفوظ، بوڑھوں کے سینوں میں محفوظ، عورتوں کے سینوں میں محفوظ. تو اللہ بار بار پوچھتے ہیں، ہے کوئی سمجھنے والا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں. 24 گھنٹے کی زندگی میں سے کچھ وقت قرآن کے لیے ضرور نکالیں. ایک تو قرآن کا مطالعہ اور قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے حالات کا مطالعہ کیا کریں. ایمان تازہ ہوگا. آج جبکہ خانقاہوں میں راکھ اڑ رہی ہے، چراغ بجھ گئے، بتیاں گل ہو گئیں، خانقاہیں نظر نہیں آتی، دکانیں نظر آتی ہیں، خانقاہیں نظر نہیں آتی الا ما شاء اللہ. اور وہ انسان جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، وہ ترستا ہے، تڑپتا ہے، اے اللہ کوئی ایسی مجلس جہاں میرا ایمان تازہ ہو، میرے دماغ اور دل پر چھایا ہوا زنگ دور ہو، میرے اندر ایمان کی حرارت اور روشنی پیدا ہو، اور ایمان کی چنگاریاں جو گناہوں کی راکھ میں دبی ہوئی ہیں وہ ابھر آئیں، حرارت دیں، میرے سینے کی انگیٹھی گرم ہو جائے، مجھے اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے، صحابہ سے محبت ہو جائے، نیکی کی امنگ پیدا ہو، اللہ کے سامنے سر جھکانے کو دل چاہے، مجبور ہو جاؤں، دل مجبور کر دے، اللہ ایسی صورت بن جائے. تو جنہیں ایسی مجلسیں میسر نہیں، میں انہیں خیر خواہی کے ساتھ مشورہ دیتا ہوں، ادب اور احترام کے ساتھ، عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرے، صحابہ کے حالات کا مطالعہ کرے. انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. اور جان لیجئے وقت بہت نازک ہے، دینداروں کے لیے خاص طور پر وقت بڑا نازک ہے. ہو سکتا ہے میں وہمی قسم کا آدمی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میرے خیالات غلط ہوں، میرے اندیشے یہ غلط ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن نظر آتا ہے کہ آنے والا وقت اہل علم کے لیے، علماء کے لیے اور اہل دین کے لیے ذرا کٹھن سا وقت ہوگا. دن جو گزرتے جاتے ہیں یہ چیز واضح ہوتی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی کے اس فرمان کو شاید ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میری سنت پر اور میرے دین پر چلنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا. بڑی سخت تحریکات اٹھائی جا رہی ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر رہے. اور کرنے کا سب سے اہم کام وہ قرآن کی اشاعت ہے. یہ بھی جان لیجئے یہ قصے کہانیاں نہیں چلیں گی، قصے کہانیوں پر مشتمل تقریریں نہیں چلیں گی، واز نہیں چلیں گے، سب بیکار، سب فضول. آنکھیں کھلتی جاتی ہیں، ذہن وسیع ہوتے جاتے ہیں. علم کا دور ہے، اس علم کے دور میں اس علم کے خزانے ہی کو عام کرنا ہوگا. قصے کہانیوں سے کام نہیں چلے گا، قرآن کو عام کرنا ہوگا. قرآن سے محبت رکھنے والوں اور دین سے محبت رکھنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنے اپنے حلقے میں اپنی اپنی طاقت اور اپنی اپنی بساط اور وسائل کے مطابق قرآن کے پیغام کو پھیلائیں اور اس کو عام کریں. اور ہم نے قرآن کو عام نہ کیا تو ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں قرآن سے محبت کے دعوے کرنے والے اور قرآن کی اشاعت کا عزم رکھنے والے، جن کے خیالات مغرب سے درآمد شدہ ہیں،
وہ پھر قرآن کو اپنے انداز میں بیان کریں گے اور انہیں بیان کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. اگر ہم نے خلا چھوڑا تو وہ اس خلا کو پر کر دیں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے. تو کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر. تیسری قوم کا ذکر، تباہ شدہ قومیں جن پر اللہ کا عذاب آیا. فرمایا کہ سمود نے جھٹلا دیا ڈرانے والوں کو. قوم سمود نے تو ایک ڈرانے والے کو جھٹلایا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کو، کئی انبیاء کو تو نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے جو میرے ایک نبی کو جھٹلاتا ہے وہ گویا کہ سارے انبیاء کو جھٹلاتا ہے. اس لیے کہ سارے انبیاء کا پیغام ایک. بنیادی امور میں انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی اختلاف نہیں. وہ پیغام جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا، وہی پیغام آپ کی نسل میں آنے والے سارے انبیاء دیتے رہے، اور اسی پیغام کو ایک کامل شکل میں ہمارے آقا، کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پیغام وہی تھا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری. یہ آیت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ ابراہیم کے صحیفوں میں، نہ موسیٰ کے صحیفوں میں، کسی کے صحیفوں میں نہیں. یہ آیت قرآن میں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ دین جس کا سلسلہ میں نے آدم سے شروع کیا تھا، آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. اب دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا. آخری ایڈیشن کتاب ہدایت کا وہ قرآن ہے. جو کچھ زبور میں، جو انجیل میں اور جو تورات میں سچائیاں، وہ ساری کی ساری قرآن میں موجود ہیں. تو بنیادی امور میں تمام انبیاء اصولوں میں متفق، فروع میں اختلاف ہے. عبادت کا حکم ہر نبی نے دیا، توحید کا حکم ہر نبی نے دیا، اچھے اخلاق کا حکم ہر نبی نے دیا، انسانیت کی ہمدردی، غمخواری، احسان اور ایثار کا حکم ہر نبی نے دیا. قرآن نے بھی دیا، حضور نے بھی دیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود بالنذر. قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا. قوم سمود حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر کے مقام پر رہتے تھے، اور ان کی جگہوں کو مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تبوک جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا تھا. جب گزر ہوا تو حدیث میں آتا ہے لما مر بمنازلہم، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکانات، ان کے آثار، ان کے کھنڈرات اور تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے، قنع رأسہ، آپ نے اپنے سر پر کپڑا ڈال لیا، وَأَسْرَعَ رَاحِلَتَهُ، اپنی سواری کو تیزی سے چلایا، وَنَهَا عَنْ دَخُولِ مَنَازِلِهِمْ إِلَىٰ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، صحابہ سے کہا تمہیں ان بستیوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، ہاں اگر روتے ہوئے داخل ہو تو پھر میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں. فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والی شکل ہی بنا لو. خشیت ان یصیبکم مثل ما اصابہم، مجھے ڈر ہے اگر تم ہنستے کھیلتے ہوئے ان بستیوں سے گزرے تو کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آئے جیسا ان پر عذاب آیا تھا. آج بہت سے لوگ ہیں تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات، آثار قدیمہ، ان کے شہر، ان کی بستیاں جا جا کر دیکھتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہوئے تفریح کے طور پر جاتے ہیں اور تفریح کرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں.
اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ ایسی جگہوں سے اگر گزرنا ہو تو رونے کی شکل بنا لو، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو، اللہ جو عذاب ان پر نازل فرمایا ہم پر نازل نہ فرما دینا۔ یہ قوم سمود یہ بھی عرب تھے، بت پرستی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے بھی وہی دعوت دی جو ہر نبی دیتے، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور خاص طور پر فرمایا سورہ شعراء میں ہے، اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حظیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ ارے کیا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنے دیا جائے گا؟ امن کے ساتھ ہنستے کھیلتے کودتے یہیں پر رہو گے، ان باغات میں، چشموں میں، کھیتیوں میں اور ایسی کھجوروں میں جن کے گچھے بڑے لطیف اور نرم و نازک، اور تم پہاڑوں سے مکان تراشتے ہو، کیا یہیں رہو گے؟ لیکن قوم نہ مانی، قوم نے آپ سے مطالبہ کیا ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اور خود ہی متعین کر دیا اونٹنی کا معجزہ دکھائیں، اور اونٹنی بھی ایسی جو پہاڑ سے پیدا ہو۔ چنانچہ انہوں نے یہ معجزہ دکھا دیا، بعض ایمان لے آئے اور بعض کفر پر جمے رہے۔ یہ اونٹنی ایک دن چشمے سے سارا پانی پی جاتی اور دوسرے دن خوب دودھ دیتی، ساری قوم سیراب ہوتی، اور دوسرے دن قوم اپنے جانوروں کو پانی کے چشمے سے سیراب کر لیتی۔ کہا گیا ایک دن باری کا اس کا ہے، ایک دن تمہارا ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ لیکن قوم باز نہ آئی۔ قرآن میں ہے فَعَقَرُوهَا، انہیں اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، ٹانگیں کاٹ دی، گر گئی اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ لو۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرَ مَكْذُوبٍ، یہ ایسا وعدہ ہے جس کے خلاف نہیں ہوگا، یہ جھوٹا وعدہ نہیں، سچا وعدہ ہے۔ جمعرات آئی تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جمعہ آیا ان کے چہرے سرخ ہو گئے، ہفتہ آیا ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، چہرے رنگ بدلتے رہے لیکن ان کے دلوں پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا، منتظر رہے ہفتے کے دن، دیکھیں آج کیا ہوتا ہے۔ آسمان سے ایک چیخ آئی، چیخ بلند ہوئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور زمین پر ایک زلزلہ سا برپا ہوا جس سے سارے مر کر رہ گئے۔ اور ان کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں تمہارا خیر خواہ تھا، خیر خواہی کرتا رہا، لیکن بات یہ ہے کہ تم خیر خواہی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے ہو۔ یہ عجیب تماشا رہا انسانیت کے کارواں کا ہر دور میں کہ انہوں نے کبھی خیر خواہوں سے محبت نہیں کی ہے، خیر خواہوں کا مذاق اڑایا، ان کی مخالفت کی، ان کو طعنے دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود نبی اکرم آپ نے ان پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا یا اہل القلیب هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کو تم نے حق پایا؟ اور آپ نے فرمایا کہ انی فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میں نے پیغام پہنچا دیا، خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی فرمایا کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے
ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه, کہنے لگے کیا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی اتباع کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر, پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے. اُلقی الذکر علیہ من بیننا, کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی اور اللہ کو کوئی نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ فلاں وڈیرا، فلاں سردار، فلاں ذمہ دار، فلاں شاعر، فلاں بڑا ذہین و فطین انسان، اسے کیوں نہیں نبی بنایا گیا؟ بل ہوا کذاب اشر، اللہ کے نبی کے بارے میں کہنے لگے یہ تو بڑا جھوٹا اور شرارتی اور خود پسند ہے. معاذ اللہ، اللہ کے نبیوں کو اپنی قوم سے کیا کچھ نہیں سننا پڑا. فرمایا کہ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب جان لیں گے کل کو کون ہے جھوٹا اور کون ہے خود پسند. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے. فرتقبہم، دیکھتے رہو. واصطبر، اور صبر کرو. ونبئہم، اور ان کو بتا دو. ان الماء قسمۃ بینہم، کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے. کل شرب محتضر، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے. فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا. یہ کون تھا ساتھی؟ قدار بن سالف، قوم میں سے سب سے بڑا بدبخت. فتعاطى فعقر، اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. اللہ کہتے ہیں فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے اور میری تنبیہات. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی. فکانوا کحشیم المحتضر، تو ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ. آپ نے شاید کبھی دیہاتوں میں دیکھا ہو، بہت سے جانوروں والے اور مویشیوں والے اپنے جانوروں کے لیے جو باڑا بناتے ہیں تو اس کے ارد گرد کانٹوں کی ایک باڑ سی بنا دیتے ہیں. بسا اوقات جانور اس باڑ کو روندتے رہتے ہیں، جب پرانی ہو جاتی ہے تو لکڑیاں اس کی ٹوٹ پھوٹ کر بالکل مٹی میں مل جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہو گئے. اللہ مثالیں بھی ایسی دیتے ہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے. عرب ایسے باڑے بناتے تھے اور ایسی باڑ لگاتے تھے، اور ان کے مویشی باڑوں کو روند کر یوں پیوندے خاک کر دیا کرتے تھے. تو اللہ نے جب یہ تشبیہ دی اور یہ مثال دی تو عربوں کی سمجھ میں یہ فوراً آ گئی کہ قوم سمود کا انجام کیا ہوا ہوگا. اللہ ایسی بات نہیں کرتے فلسفیانہ انداز کی، دقیق انداز میں. دیہاتی معاشرہ ہے اور بات کی جائے شہری معاشرے کی، اللہ نے ایسی باتیں کی کہ وہ باتیں عرب بھی سمجھے. وہ عرب جو لکھنا نہیں جانتے تھے، جو پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو تمدن والی زندگی سے گویا کہ نہ آشنا تھے، لیکن آج کا پڑھا لکھا ڈاکٹر، سائنسدان اور دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم یافتہ، وہ بھی ان مثالوں کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور اللہ کے کلام کو سمجھتا ہے. اس لیے تو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ کوئی کتاب ایسی ہوتی ہے ادیب کی سمجھ میں آتی ہے، غیر ادیب کی سمجھ میں نہیں آتی. ایسی کتاب سائنسدان کی سمجھ میں آتی ہے، غیر سائنسدان کی سمجھ میں نہیں آتی. حکیموں کی لکھی ہوئی کتابیں حکیموں کی سمجھ میں آتی ہیں، دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی. مفتیوں کی لکھی ہوئی کتابیں، فقیہوں کی لکھی ہوئی کتابیں فقیہ کی سمجھ میں آتی ہیں، غیر فقیہ کی سمجھ میں نہیں آتی. منطقیوں کی لکھی ہوئی کتابیں منطقیوں کی سمجھ میں آتی ہیں،
غیر کی سمجھ میں نہیں آتی، اور فلسفیوں کی لکھی ہوئی کتابیں فلسفیوں کی سمجھ میں آتی ہیں، دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میرے اللہ کی کتاب وہ ہر کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ شاعر بھی سمجھتا ہے، غیر شاعر بھی سمجھتا ہے، ادیب بھی، غیر ادیب بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، بہت پڑھا لکھا بھی، اور ایک عام سا انسان بھی قرآن کو سمجھتا ہے۔ اللہ کو حق ہے کہ اللہ کہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے لوگوں آسان کر دیا، تم میں سے کوئی ہے، کسی کے پاس کچھ وقت ہے؟ میرا دیا ہوا وقت، اللہ، میرے دیے ہوئے وقت میں سے کچھ، میرے 24 گھنٹے دیے ہوئے میں سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، ارے میں نے تم کو جو 70 سال کی عمر دی ہے، کیا اس میں سے 1 سال ہے میرے لیے، میرے قرآن کے لیے؟ آپ اگر تقسیم کریں، جمع کریں، یہ ہفتے میں جو 1 گھنٹہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں، تو اگر آپ 5-6 سال کے گھنٹوں کو جمع کریں تو سال سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ سوال کر سکتے ہیں، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کسی کے پاس وقت؟ کذبت قوم لوط بالنذر، اور سنو چوتھا قصہ، لوط کی قوم نے بھی جھٹلا دیا ڈرانے والوں کو۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، سگے بھتیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 بھائی تھے، ایک کا نام ہاران اور دوسرے کا نام ناحور اور تیسرے خود حضرت ابراہیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ہاران کے بیٹے تھے، ہاران کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور ان کے مشورے سے آپ شہر سدوم کی طرف گئے۔ وہاں دنیا کی بدترین قوم رہتی تھی، جس کے معاملات بھی تباہ، اخلاق بھی تباہ، سیرت بھی تباہ، فحشہ اور گندگی میں مبتلا، ڈاکے بھی ڈالتے، چوریاں بھی کرتے، خیانت بھی کرتے، گزرنے والے مسافروں کو تنگ بھی کرتے، بدکاری بھی کرتے، اور اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر بھی کرتے۔ تأتون فی نادیکم المنکر، بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ سر عام اپنی مجلسوں میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جیسے آج یورپ نے کلب بنا دیے جہاں سر عام بدکاری ہوتی ہے، قوم لوط ایسے سر عام بدکاری کرتے تھے، ایک دوسرے سے شرماتے نہیں تھے اور اپنی بدکاری کے قصے بیان کرتے۔ یہ وبا تو یورپ میں تھی، وہاں کنجریاں اور فحشہ عورتیں اور طوائفیں اور بدکار لوگ اپنی بدکاری کی ہسٹری بیان کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں میں بھی یہ بیماری عود کرتی آ رہی ہے، اور بعض لوگ اس کو آزادی رائے اور آزادی قلم کا نام دیتے ہیں، فحاشی کے پھیلانے کو قلم کی آزادی۔ اللہ اکبر، ہمارے اس میڈیا والوں نے جتنا قوم کو تباہ کیا ہے اور بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا کیا ہے، ایسا کسی نے نہیں کیا۔ قیامت کے دن نہ معلوم کیسے اللہ کے ہاں جواب دے سکیں گے، نہ معلوم کتنے گھر ان کی وجہ سے اجڑ گئے، کتنی بیٹیاں ان کے قلم سے متاثر ہو کر گھر سے بھاگ گئیں، اور کتنے ہی بچے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھانے والے بن گئے۔ قلم نے بے باک کر دیا اور ٹی وی نے بے باک کر دیا، بے حیا بنا دیا۔ تو یہ قوم ایسی برائی میں مبتلا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا احد من العالمین، ارے تم ایسی بے حیائی میں مبتلا ہو جو عالمین میں سے، جہانوں میں سے، دنیا میں سے کسی نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو تم۔ آج آپ جانتے ہیں، میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں،
مغرب میں ایسا ہو رہا ہے. ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے. ہم جنس پرستی عورتوں کی عورتوں کے ساتھ، مردوں کی مردوں کے ساتھ، اور یہ چیز آج مسلمانوں میں بھی عام ہوتی جا رہی. بدکاری، فحاشی، بے حیائی، لواطت، صدومیوں والا عمل. اللہ اکبر. لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، طہارت کی دعوت دی، خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ نکاح کی دعوت دی، بدکاری کو چھوڑنے کی دعوت دی. کہنے لگے نکالو ان کو، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. نکالو لوط والوں کو. یہ بڑے پاک بنتے ہیں، یہ بڑے صوفی بنتے ہیں، یہ بڑے ملا بنتے ہیں، یہ بڑے پرہیزگار بنتے ہیں. نکالو ان کو. ڈرایا، ارے باز آ جاؤ. باز نہ آئے. فرشتے آئے، اور فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے. اطلاع مل گئی قوم کو، بھاگتے ہوئے آئے. لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا. اللہ کہاں جاؤں، ان مہمانوں کو کیسے بچاؤں. نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں. وہ تو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. دروازہ پیٹنے لگے، قریب تھا کہ توڑ ڈالتے. کیا بے بسی تھی اللہ کے نبی کی. اللہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں، میرا قبیلہ بھی نہیں، میری جماعت نہیں، اور آج مہمانوں کی عزت خطرے میں ہے. مجھے ان کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تو ہی بچا لے. اللہ نے ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا، دکھائی کچھ نہ دیتا تھا. یہاں ذکر فرمایا فتمسنا اعینہم. دوسری جگہ سورہ ہود میں فرمایا ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا. لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا، پریشان ہو گئے. وقال ھذا یوم عصیب. اللہ آج کا دن بڑا سخت ہے. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ. دوڑتے ہوئے آئے. ومن قبل کانوا یعملون السیئات. پہلے سے بدکاری میں مبتلا تھے. قال یا قومی، میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. یہ ساری قوم کی بیٹیاں یہ میری بیٹیاں ہیں. ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان سے نکاح کر لو، شہوت پوری کر لو. ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں تو مجھے ذلیل نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. الیس منکم رجل رشید، کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو سمجھداری کی بات کرے. ارے کیا کر رہے ہو؟ باز نہ آئے. پھر اللہ کے غضب کا کوڑا حرکت میں آیا اور اللہ نے فوری طور پر اندھا کر دیا. لیکن روایات میں آتا ہے اندھے بھی ہو گئے، واپس پلٹ رہے تھے، پھر بھی دھمکی دے رہے تھے صبح ہو جائے پھر تجھے دیکھیں گے. اللہ نے کہا صبح ہونے سے پہلے میں تمہیں دیکھوں گا. اور اللہ نے دیکھا. فرمایا کہ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے ان پر کنکر بھری ہوئی ہوا چلائی. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے خاندان کے علاوہ باقی سب پر. نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا. اللہ، ہم نے ان کو پچھلی رات سے بچا لیا اپنے فضل سے. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے فضل سے بچا لیا. واہ. ارے اللہ کا نبی حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بچایا اپنے فضل سے. تو میرے اور آپ جیسے اپنے عمل سے کہاں بچ سکتے ہیں اللہ کے فضل کے بغیر. کذالک نجزی من شکر. اللہ کہتے ہیں ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں شکر کرنے والوں کو. ارے شکر کرنے والے بنو. اللہ کہتے ہیں ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا ہماری پکڑ سے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، مگر انہیں ڈرانے میں شک کیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا. فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ،
تو چکھو میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر، ان پر صبح سویرے اٹل عذاب نازل ہوا. اللہ نے بھیجا جبرائیل کو، جائیے اب یہ سمجھنے کے قابل نہیں رہے، سڑ گئے ہیں. اور جو جسم کا سڑا ہوا عضو ہوتا ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو معاشرہ، جو سوسائٹی سڑ جائے اسے ختم کر دیا جاتا ہے. اللہ کے یہ دستور رہا، جائیے ان کو تباہ کر دیجئے. جبرائیل نے اٹھایا، حدیث میں آتا اٹھایا، آسمان کے قریب لے گئے، اتنا قریب کہ آسمان والوں کو زمین پر بھونکنے والے کتوں کی آوازیں آئیں. ہائے میرے اللہ، کتوں کی آوازیں. میں کس بات سے پریشان ہوا؟ یہ جو بدکاری تھی یہ کتوں نے نہیں کی تھی، یہ انسانوں نے کی تھی. کتوں پر عذاب آیا انسانوں کی وجہ سے. اور بس اوقات ایسا ہوا حیوانوں پر جو عذاب آیا وہ انسانوں کی وجہ سے آیا. نہ حیوان ایسے بدکار، نہ ایسے ظالم جیسا انسان. یہ جب بگڑتا ہے تو کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے. اٹھایا، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا. اٹھانے کے بعد ہم نے حکم دیا اس بستی کو الٹا کیجئے. الٹا کیا گیا اور زمین پر پٹخ دیا گیا، اور اوپر سے کنکر والی ہوا. فذوقوا عذابی ونذر، چکھو میرا عذاب اور میرے ڈرانے کے مزے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ارے لوگو، ارے یہ قصے سننے والوں، کیا ان سے عبرت حاصل کرنا کوئی مشکل ہے؟ کیا سمجھ میں نہیں آتا تمہیں کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا؟ ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی سمجھنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. اور آل فرعون کے پاس ڈر سنانے والے آئے. کذبوا بآیاتنا، لیکن آل فرعون نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ساری آیتوں کو جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. میں اگر عام انداز میں ترجمہ کروں تو دل چاہتا ہے کہ یوں کہوں، ہم نے ان کو پکڑا جیسے پکڑنا ہماری شان ہے، جیسے ہم پکڑا کرتے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑا جس طرح ایک قوی اور غالب پکڑتا ہے، اور قوی بھی وہی اور غالب بھی وہی. اگلی آیت میرے بزرگوں اور دوستوں، مجھے تو اس آیت نے ہلا دیا. اللہ نے ان سب کے واقعات بیان کرنے کے بعد یوں تو خطاب کیا اہل عرب سے، لیکن میں اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ خطاب ہم سے بھی ہے. اللہ فرماتے اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. کیا تمہارے کافر، اے عرب والو، اے مکے والو، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے پچھلے صحیفوں میں براءت لکھ دی گئی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سمود اور عاد اور قوم لوط اور قوم فرعون جرائم میں مبتلا ہوں تو اللہ ان پر عذاب بھیجے، اور دوسرے انہی جرائم میں اور انہی گناہوں میں مبتلا ہوں تو اللہ ان پر اپنا انعام نازل فرمائے. نہیں ہو سکتا، وہ تو پھر عادل نہ ہوا. ارے کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کہ قوم عاد کی طرح ظلم کرو، قوم سمود کی طرح آخرت کو بھول جاؤ، اور قوم مدین کی طرح ناپ تول میں کمی کرو، اور قوم لوط کی طرح فحاشی اور بدکاری میں مبتلا ہو جاؤ، اور اللہ تم سے پیار کرے. ہائے، اللہ تم سے پیار کرے. شیطان دھوکہ دیتا ہے. ارے تم تو امتی ہو، حضور کے امتی ہو، اس لیے تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تمہیں کچھ نہیں کہے گا. دنیا کے بارے میں تو ہم نہیں سوچتے کہ ہم حضور کے امتی ہیں
اللہ ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے گا، ایسے ہی بیٹھے رہے تو کھلاتا رہے گا، نہیں. لیکن دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ہم حضور کے امتی ہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے تو بھی ہم پر اپنے انعامات کی بارش برسائے گا. کچھ نہ کرنا تو دور کی بات ہے، سب کچھ کریں گے، سب کچھ کریں گے. قومیں عاد کی طرح ظلم کریں گے، قومیں سمود کی طرح آخرت کو بھول جائیں گے، قومیں مدین کی طرح بندوں کے حقوق میں ڈنڈی ماریں گے، ملاوٹ کریں گے، قومیں لوط کی طرح فحاشی میں مبتلا ہو جائیں گے اور فرعونیوں کی طرح ظلم و ستم ڈھائیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن پھر بھی اللہ ہم سے پیار کرے گا. اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا. دنیا میں جو عزت حاصل ہے اسے میں اور آپ خوب جانتے ہیں، آخرت کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہو سکتا. اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار ان سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے کوئی صحیفوں میں اللہ نے لکھ دیا کہ تمہارے لیے تو بخشش ہی بخشش ہے؟ لاؤ لاؤ، اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا لاؤ دلیل لاؤ، ہاتو برہانکم، کہاں میں نے لکھ کر دیا ہے؟ کون سی آیت ہے جس سے یہ ثابت ہے؟ ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ. ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں ہوگا. اور دنیا کا عذاب ادھورا ہے، آخرت کا عذاب پورا ہوگا. بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بڑی تلخ ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی میں اور دیوانگی میں ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس دن منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب آگ کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو مقرر اندازے کے ساتھ پیدا کیا. ہر چیز کی تخلیق میں حکمت اور اس تقدیر کے مطابق جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اہل سنت والجماعت تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اور اس آیت کریمہ سے بھی تقدیر پر استدلال کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہر چیز کو ہم نے ایک تقدیر سے پیدا کیا ہے، مقرر اندازے سے پیدا کیا ہے. تقدیر کیا ہے؟ وقت نہیں ہے، مختصر بتا رہا ہوں. تقدیر یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق ہو رہا ہے اور اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. تقدیر پر ایمان یہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، انسان کو غموں پریشانیوں کے ہجوم میں تسلی دیتا ہے، حوادث کا برداشت کرنا اس کے لیے آسان کرتا ہے. تقدیر پر ایمان انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے. اگر اس کا خیال یہ ہو تقدیر کے بغیر محض تدبیر سے سب کچھ کر سکتا ہوں تو پھر اللہ پر بھروسہ نہیں رہے گا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک ہی بات ہوتا ہے، ایک ہی بات. آنکھ جھپکنے میں ہمارا حکم نافذ ہو جاتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تمہارے ہم مذہبوں کو، تمہارے جیسے اعمال والوں کو، تمہارے جیسی حرکتیں کرنے والوں کو، بتوں کو پوجنے والے، انسانوں کو پوجنے والے، نفس کو پوجنے والے، شیطانوں کو پوجنے والے، فحاشی میں مبتلا لوگوں کو اور ظلم و ستم کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھے؟ ارے سمجھتے ہو؟
دوسروں کو تو ہلاک کروں اور تمہیں پیار کروں ان گناہوں کی وجہ سے؟ نہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے اعمال ناموں میں درج ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے. اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے، حالانکہ لکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ لکھواتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کرو، اس لیے کہ ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہو سکتا ہے. ان المتقین فی جنات ونہر، جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی پاک مقام میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس. اے اللہ ہمیں بھی ان پرہیزگاروں میں شامل فرما دینا. اللہ اپنا قرب عطا فرمائیں گے. اللہ تو ہر جگہ ہے، وہ قرب کا کیا انداز ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المقسطون عند اللہ علی منابر من نور، جو انصاف کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے. ان یمین الرحمن، رحمان کے دائیں طرف ہوں گے. اور فرمایا کہ وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، کون نور کے ممبروں پر ہوں گے؟ اللہ کے پاس ہوں گے جو اپنے حکم میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنی ذمہ داریوں میں عدل و انصاف کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ایسا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فرماتے ہیں کہ سرخ بادلوں کا ظہور کس چیز کو ظاہر کرتا ہے جبکہ وہ عرصہ دراز سے منڈلاتے رہتے ہوں؟ اللہ کی مختلف نشانیاں ہیں بھائی. بعض اوقات موسم کے تغیرات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے کسی تنبیہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا تواب، ہم پر کرم فرما. اللہ ہم گناہ گار ہیں، معاف فرما. اللہ بہت گناہ ہو گئے، اللہ اعلانیہ بھی ہو گئے، چھپ چھپ کر بھی ہو گئے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم ناسمجھ تھے، بے وقوف تھے، بے شعور تھے، تجھے بھولے ہوئے تھے، جاہل تھے. یا اللہ اب سمجھ آئی ہے، اللہ تجھے پکار رہے ہیں. اللہ معاف فرما دے. خفیہ گناہ، اعلانیہ گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ کرم فرما دے. اللہ رحم فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ گناہوں کی گندگی کی وجہ سے دل اور دماغ کالے ہو گئے. اللہ دل اور دماغ کو پاک فرما دے، صاف فرما دے. اللہ دھو ڈال، اپنی رحمت کے پانی سے دھو ڈال، اپنی مغفرت کے پانی سے دھو ڈال. اللہ پاک فرما دے. اللہ دلوں کو، دماغوں کو پاک فرما دے. اللہ گناہوں کی نجاست سے پاک فرما دے.